چھوٹے بچے بھی ماں باپ کے کمرے میں جائیں تو اجازت لے کر جائیں، 3 وقت یہ ایسے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستاذنکم الذین، ضرور اجازت لینی چاہیے ان لوگوں کو، ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم، اور ان کو بھی، ان بچوں کو بھی جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، منکم، تم میں سے، ثلاث مرات، 3 اوقات میں جو چھوٹے بچے ہیں نا ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، ان کا بھی یہ ذہن بناؤ کہ 3 وقتوں میں انہوں نے آپ سے اجازت لینی۔ کون کون سے وقت ہیں وہ؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے اپنے امی ابو کے کمرے میں نہ جائیں۔ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ، اور جب تم اتار دیتے ہو اپنے کپڑے، من الظہیرۃ، زور کے بعد، جب فیلولہ کرتے ہو، کیلولہ جو ہوتا ہے زور سے پہلے ہوتا ہے اور فیلولہ جو ہوتا ہے زور کے بعد ہوتا ہے، اکثر زیادہ فیلولہ ہی لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ جو تہجد والے لوگ ہیں نا انہیں کیلولہ کرنا چاہیے۔ کیلولہ یہ ہے کہ 11، 11:30، 12 بجے کے قریب سو جائے بندہ، تھوڑا جائے لیٹ جائے آدھا گھنٹے کے لیے، اس کو کیلولہ کہتے ہیں۔ اور فرمایا کون سا وقت؟ زور کے وقت، زور کے بعد جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد، چھوٹے بچے بھی ماں باپ کے کمرے میں جائیں تو اجازت لے کر جائیں، 3 وقت یہ ایسے۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، تسی بھی خیال کرو، ہر ویلے نہیں، 3 وقت تواڈوں تے تے اللہ تعالیٰ، ہاں جی، ہاں خیال کرو ایدا۔ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، نہ ان پر، جناح بعدہن، اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے۔ طوافون علیکم، چکر لگاتے ہیں بہت زیادہ، بعضکم علی بعض، بعض تمہارے بعض کے پاس، یعنی تمہارے بچے وہ چکر لگاتے رہتے ہیں، تمہارے پاس آتے رہتے ہیں، امی آ گئی، امی کتھے ہے جی، ابو کتھے ہے، پوچھتے رہتے ہیں، آندے جاندے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی ذہن بناؤ کہ 3 وقت سے تسی امی ابو دے کمرے سے نہیں آنا۔ فَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، جب تمہارے بچے پہنچ جائیں، مِنْکُمُ الْحُلُمَ، تم میں سے بلوغت کو، یہ جب بچے بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ، تو چاہیے کہ انہیں کہ وہ اجازت لیں، الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ او صحابی نے پوچھا اللہ دے رسول، اسی بھی اجازت لے کے اپنے امی ابو دے گھر جائیے، ہیں جی اے کیوں؟ اللہ کے رسول سے فرمایا ہاں جی تسی بھی اجازت لے کے جانا اپنی امی دے ابو دے گھر۔ انہوں نے کہا اللہ دے رسول اسی بھی، ساڈی تو امی آ،
اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنی امی کو ننگی حالت میں دیکھو؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ سے. فرمایا پھر اجازت لے کے جاؤ. ہاں جی ہاں. تو عربوں کے اندر تو اکثر یہ رواج ہے نا، علیحدہ علیحدہ گھر ہوتے ہیں، امی ابو کے علیحدہ گھر ہیں، جو بیٹا جس کی شادی کر دیتے ہیں اس کا گھر بناتے ہیں تیار کر کے، پھر اس کی شادی کرتے ہیں، وہ گھر میں علیحدہ چلا جاتا ہے. ہمارے تو یہاں جو ہے نا کمبائن فیملی ہے نا، ہم غریب آدمی، اتنے کوئی امیر آدمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک کمرے سے دوسرا کمرہ تو ہے نا، کمرے تو ہیں نا مختص تقریباً، تو پھر کوشش کرو کمروں میں جو جانا ہے تو پھر اجازت لے کر جانی. کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی اپنی آیات، واللہ اور اللہ تعالی، علیم حکیم خوب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. والقواعد من النساء، اور بیٹھے رہنے والی عورتیں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، دادیاں نانیاں، اللاتی وہ جو کون سی، نساء اللاتی وہ جو، لا یرجون نکاحا نکاح کی امید نہیں رکھتی، بوڑھی ہو چکی ہیں، فلیس علیہن جناح ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن کہ وہ اپنا پردہ ختم کر دیں، اگر وہ چاہتی ہیں اپنا پردہ ختم کرنا تو پردہ ختم کر دیں. غیر متبرجات بزینہ، نہ ظاہر کرنے والی ہوں اپنی زینتیں، یعنی میک اپ کرنے والی بڈیاں نہ ہون، ایداں دیاں بزرگاں نہ ہون جڑیاں میک اپ کردیاں، جو میک اپ کردیاں انہاں نوں بھی پردہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اگر وہ اس سے بھی بچ جائیں تو بہتر ہے ان کے لیے، یعنی پردہ نہ چھوڑیں تو بہتر ہے ان کے لیے، اگر چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، ولا علی الاعرج حرج، لنگڑے پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، نہ کسی مریض پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، نہ خود تم پر کوئی حرج ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اماتکم، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتیحہ، یا جس کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تاکلوا جمیعا، کہ کٹھے ہو کر کھاؤ، او اشتاتا، یا اکیلے کھاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا، جب بھی تم داخل ہو، بیوتن گھر کے اندر، اپنے گھر کے اندر، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو، تحیّۃ من عند اللہ، یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے،
یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ تحفہ ہے، یہ سلامتی کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ مبارکتن بڑا مبارک ہے، طیبتن بڑا پاکیزہ تحفہ ہے، کذالک یبین اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالی، لکم الآیات تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تاقلون تاکہ تم عقل کرو۔ اچھا جی، یہ جو گھروں سے کھانے کا مسئلہ یہ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ ایسے تھا کہ صحابہ کرام جب جہاد پر جاتے تھے نا تو کسی لنگڑا بندہ جہاد پر جانا اس کے لیے منع تھا، وہ نہیں جا سکتا تھا، جانا چاہے تو اس کی مرضی لیکن جانا منع کیا ہوا تھا اللہ سے۔ تو اس لیے ہاں جی، اس لیے وہ کیا کرتے تھے، اپنے گھروں کی چابیاں جو تھی نا وہ لنگڑوں کو دے جاتے تھے یا پھر اندھوں کو دے جاتے تھے کہ تو سارے گھر کا خیال کریں۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اس گھر کا خیال کرتے تھے لیکن اس گھر میں سے کھاتے پینا حرام سمجھتے تھے کہ ہم نے نہیں کھانا پینا ان کے گھروں سے، اور ساڈے گھر کے گھر گئے اسی کیوں کھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھا لو، کوئی حرج نہیں، گناہ تھوڑے سے نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ تمہاری پھپھی کا گھر ہو، وہ تمہاری خالہ کا گھر ہو، وہ تمہارے ماموں کا گھر ہو، وہ تمہارا اپنا گھر ہو، ٹھیک ہے نا جی، وہ تمہارا جناب جی کسی رشتہ دار کا گھر ہو، کسی دوست کا گھر ہو، تمہیں جو چابیاں دے گیا ہے اس کے گھر سے کھا لو، تمہیں کوئی حرج نہیں۔ کٹھے کھاؤ تمہاری مرضی، اکیلے کھاؤ تمہاری، کھا سکتے، سمجھائی؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔